بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کتنے رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے یہاں جو ساتھی آتی ہیں یشفین، وہ آج نہیں آ سکی ہیں، اور ان کے نہ آنے کی وجہ یہ کہ ان کی فیملی میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے تایا جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا۔ کیا ہی خوبصورت ان کو دن آیا ہے، یہ 27 رمضان کا دن جو ہے بابرکت والا، اور یہ خاص گھڑیاں خاص رمضان کے دن ہیں، اور اس میں تو انسان کا جو جس طرح سے حساب کتاب ہے وہ بھی رب تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جگہ دے اگلے جہان میں، ان کے درجات بلند کرے۔ اور یہ ہماری ساتھی ہیں یشفین، ان کی فیملی کے لیے بہت سی دعائیں ہیں جناب، اور بڑی آزمائش بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھی ان کا ایک بہت بڑا لاس، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، ظاہر ہے یہ ایک اور بہت بڑا لاس ہے۔ اور کل شام تک یشفین ہمارے ساتھ ہی تھی، اور بہت ہی اچھے مزاج کی، بہت ہی پیاری خوش رہنے والی بچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں جن سے ایک ہمارے لیے اٹس اے ٹیسٹ فار آل آف اس، اور ہمیں اس سب سے صبر اور شکر کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے۔ آمین جی۔ ہمارے ساتھ واصل بھائی موجود ہیں، السلام علیکم کہیں گے واصل بھائی کو۔ کیسے ہیں آپ واصل بھائی؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب۔ مجھے یہ پتہ چلا، نہیں مجھے یہ پتہ چلا کہ آج دو چیزیں لکھ رہے ہیں واصل بھائی۔ اچھا ہاں، تو مجھے لگا کہ سپیڈ تھوڑی بڑھ گئی ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کچھ سپیڈ اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ انہوں نے 2 دن بعد روانگی اختیار کرنی ہے۔ کس دن واپس جا رہے ہیں ویسے؟ ٹیوزڈے انشاءاللہ، ٹیوزڈے کو، یعنی یہ سیگمنٹ کریں گے اور اس کے فوراً بعد ان کی جو ہے فلائٹ ہے۔ یس، تو اگر وینسڈے کو روزہ ہو گیا پھر ہم آپ کے بغیر یہاں پہ دن اتنا تو ہم سیکھ گئے کہ کام یہاں پہ موجود ہوگا، آپ کا کام موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، آج کیا لکھ رہے ہیں یہ بتائیے آپ۔ فابی ربکما تکذبان، چونکہ اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑی نعمت اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور دوسری آیت انشاءاللہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے ارض و سماوات کا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہر چیز جب ہم الگ الگ نکال کے سٹڈی کریں نا، قرآن کا ایک ایک لفظ وہ موتیوں کی طرح، اور اس کی اتنی گہرائی ہے، اتنی اس کی ڈیپ سمجھ ہو سکتی ہے۔ واصل بھائی، کیا ان دونوں کے بارے میں آپ کیا آج ہمیں بتائیں گے؟ یہ آیتیں کیوں لکھ رہے ہیں آپ، یہ بتائیے۔ سب سے پہلے تو فابی یہ رائے ربکما تکذبان کہ اللہ کریم نے جو ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دیں، اس میں سے ہماری ایک بہت نعمت آزاد وطن ہے۔ صحیح۔ اور جو بھی نعمت ملتی ہے، انعام ملتا ہے انسانی زندگی کو، اس کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ افسوس یہ کہ ہم نے انعام تو وصول کر لیا، لیکن جو اس کی ذمہ داری نہیں وہ ہم نے نبھائی۔ ہمیں ریاست پاکستان مل گئی، اور ہم ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے حکومت پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، ریاست پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھیے کہ ریاست قوانین سے چلتی ہے، اور معاشرہ جو ہوتا ہے وہ روایات سے چلتا ہے۔ ہم معاشرہ نہیں بنا پائے۔ معاشرہ جو نا دنیا کا سب سے پرانا ادارہ ہے۔ ریاست بعد میں بڑی ہے، اور ریاست تو بھی کل کی بات ہے وجود میں آئی ہے۔ اسٹیٹ از اے بائی پروڈکٹ آف سوسائٹی۔ تو ریاست بن چکی، قوانین بن چکے، ان کا اطلاق کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن معاشرہ وہ اقدار روایات سے بنتا ہے، فنون و تہذیب سے بنتا ہے، ثقافت سے بنتا ہے۔ ہم اس معاملے میں سمجھتا ہوں بہت کمزور ہیں۔ واصل بھائی، یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں آزاد ملک ملا جو ہمارا ملک ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میرا ملک ہے۔ ہم اسی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور ہم یہی لوگ جب کسی اور ملک جاتے ہیں 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بھی، تو وہاں ہم بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، رولز فالو کرتے ہیں سارے۔ تو اپنی چیز ہے تو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اس کو، اور اس میں اتنا بگاڑ لے کر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، ایسے ابھی جو ہم نے بات کی نا، انسان چونکہ ایک سماجی حیوان ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو وہاں معاشرے میں جب دیکھتا نا جا کے کہ قوانین پر بہت زیادہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اگر کوئی پابندی نہیں کرتا اس کو سزا بھی اسی وقت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اس کو بہت آسانی کے ساتھ لیا جاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کی بنیاد کو بہتر کرنا ہے۔ اگر معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں جو جا کے ریاست کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، ہم ہی سے لوگ ہوتے ہیں معاشرے سے جو جا کے مختلف اداروں میں بیٹھتے ہیں۔ معاشرہ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بہت معاشرے کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ 3 ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو ٹھیک کرے۔ ایک تو ریاست اپنی ایجوکیشن کی پالیسی کو بہت بہتر کرے اور اس پر عمل درآمد بھی کروائے۔ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہے۔ دوسرا، میڈیا کا کردار معاشرہ بنانے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمیں میڈیا کے کردار کے اوپر پھر سے دیکھنا پڑے گا، کیا میڈیا جو ہے وہ معاشرہ بنا رہا ہے یا معاشرے کے بگاڑ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں دیکھیے آپ کے تخریب کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تعمیر اور تخلیق اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تعمیر اور تخلیق کرنے والے لوگوں کو اگر سامنے لے کے آیا جائے گا تو وہ معاشرے کے لیے ہیرو بنیں گے، تو لوگ ان کو فالو کریں گے۔ پی ٹی وی تو اپنا کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ، بہت اچھے طریقے سے یقین جانیے، آپ کی مثال، سب سے بڑی بات آپ کی مثال پی ٹی وی بہت اچھے طریقے سے یقین جانیے، یہ نہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں
पीटीवी का जो किरदार है मुआशरा बनाने के लिए, यहाँ का ड्रामा देख लीजिए, यहाँ का कंटेंट देख लीजिए, सब फैमिली ओरिएंटेड है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का अगर न्यूज़ भी देखते हो उसके जो ग्राफिक्स है ना, उनका कलर तक देखिएगा, वो मुआशरे के अंदर हार्मनी पैदा करने के। हाँ, ये और बहुत स्टाइल इम्पोर्टेंट है। स्टाइल, ये जो न्यूज़ एंकर्स का खतरनाक स्टाइल, हाँ। कलर्स होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के डब्बे होते हैं, इसकी और डिप्रेशन। बोलने का न्यूज़ एंकर्स का जो एंकर, अंदाज है वो ये भी छोटी इतना छोटी जाहिलाना चीजें हो देखिए, चुका हम है। बात करते कि सियासतदानों ने ये ऐसे कर दिया, पार्लियामेंट में बैठ के, टॉक शोज में बैठ के ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। देखिए बकिया जगहों पे क्या हो रहा है, क्या न्यूज रूम में बैठ के वहां पे चिल्ला कर जिस तरह न्यूज पढ़ी जाती है, और ग्राफिक्स जो ऐसे जो लोगों में इश्तियाल पैदा करते हैं, हार्मनी नहीं पैदा करे। क्योंकि देखिए मैंने नोट किया है कि घरों में हमारे जो फादर्स है ना, वो ज्यादा देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और वो हमेशा गुस्से में होते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है सब तबाह हो रहा है, मुल्क तो बिल्कुल यूं हो गया है। नहीं, और एक आप और एक वास्तव में comparison आपने इतनी करिए। अच्छी बात की, इसमें मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा। ये जो जब आप वो पैदा करते हैं ना जज्बाती कैफियत इश्तियाल। और इश्तियाल और नेगेटिविटी, तो आप यकीन करें मैं जब लोगों से मिलता हूँ, वो न्यूज़ अगर सुनते रहे 3-4 दिन, तो वो कहते हैं भाई हम तो जा रहे हैं यहाँ से, मुल्क छोड़। मैं एक एक नेगेटिव नेगेटिव मिसाल देना इम्पैक्ट चाहूंगा आता कि है, हमने बहुत बुरा जिंदगी है। का, जी। कौम का, मुआशरे का हुस्न कहाँ और कैसे खो दिया। एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिएगा कि कछुआ और खरगोश, एक तो जी। कहानी वो थी, एक और कहानी के वो दोनों बैठे हुए थे, तो खरगोश को कहा कि वो पहाड़ की चोटी से कब तक होके आ जाओगे। उसने कहा ये कौन सी बात, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा वापस। वो भागा गया, वापस आ गया। तो जब वापस आया, देखा मैं इतनी जल्दी कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा ठीक है, ये बताइए जब होके आए तो वहाँ जो फूलों के रंग थे, वो रंग कैसे थे, उनकी खुशबू कैसी थी। खरगोश कहता वो मुझे नहीं पता। हमने जिंदगी की इस दौड़ के अंदर जिंदगी के हुस्न को महसूस करना छोड़ दिया है। महसूस करना बहुत अच्छी बात हमने है। भागना शुरू कर दिया, हमने ठहर कर जहाँ पे फूलों की खुशबू से अपने और आप एक को लुत्फ़अंदोज़ competition करना है था, वो कि हमने हमने छोड़ ये दिया कर है। दिया। चैनल्स का आपस में, हाँ। फिर हर किसी का आपस में एक कंपटीशन है कि जी हम ज्यादा रेलेवेंट रहें, हमारी चीज ज्यादा देखी जाए। उसमें हम ये भूल गए कि जो रेलेवेंसी है वो गलत भी है। Yes, यानी yes. बैड पब्लिसिटी को भी अब समझते हैं लोग कि भाई ये भी अच्छी बात है। सोशल मीडिया भी ऐसा हो ऐसे गया। ही हो आज गया। सिर्फ अच्छा, एक बात कहना जी, चाहूंगा जी, इस जी। हवाले से कि अब अगर पाकिस्तान के साथ आप मुखलिस हैं ना, तो अपने रवैयों को तामीरी और तखलीकी रखिए। तखरीबी रवैये एक सोशल टेक्नोलॉजी बन गई है, मुआशरों को, मुल्क को तबाह करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। Of course. तो हमें अपने रवैयों को तामीरी और तखलीकी रखना ठीक है, है। और उसमें आर्ट का किरदार बहुत अहम होता important है, number है। one बताती की बात करेंगे, ये तो अखलाक तौर पे भी आपकी तरबियत करता भाई है। हम पूरी अपना दुनिया हिस्सा में डाल रहे हैं अपना थोड़ा नहीं, सा। पूरी दुनिया में अब जब नैरेटिव कहीं कायम करना होता है, कोई चीज़ लोगों को बतानी और सिखानी होती है, तो तमाम मुल्क जो हैं बड़े बड़े इस टाइम सुपर पावर्स जो हैं, वो अपने इसी फील्ड को, यानी अपनी आर्ट को, अपनी फिल्म्स को, अपने टेलीविजन को यूज़ करके लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं। और इवन अगर कोई सटल मैसेज देना हो, वो भी मैसेज इसके जरिए देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या नेगेटिव। भाई देखिए कि दुनिया में कोई ऐसा मुआशरा नहीं जहाँ पे अमन तो हो लेकिन आर्ट ना हो। आर्ट है तो अमन है, अमन है तो इकोनॉमी भी है, सब कुछ है। और इतनी अच्छी आर्ट बात, से अमन आता है। सोशल मीडिया की ऐसे नहीं, इतनी अच्छी बात की, इतना बड़ा टूल है, आप